ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ شیکسپیئر کہتا ہے کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ اپنی جد و جہد اور کارناموں کی بدولت عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ گو کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ میں عظمت و قابلیت اور نیک نامی جیسی ساری خوبیاں پیدائشی تھیں، اور یہ خوش قسمتی ہمیں نصیب ہوئی کہ رب کائنات نے اس عظیم شخصیت کو مسلمانان ہند کی رہبری کے لیے معین کر دیا۔ قائد اعظم کے آباء و اجداد کاٹھیا واڑ کے رہنے والے تھے، مگر وہ کاروبار کے سلسلے میں کراچی چلے آئے تھے۔ قائد اعظم نیوتھم روڈ کراچی کے اس سہ منزلہ مکان میں 25 دسمبر 1876 بروز اتوار پیدا ہوئے، جو آج وزیر مینشن کے نام سے مشہور ہے۔ قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم کا آغاز 6 برس کی عمر میں کراچی کے ایک مدرسے سے کیا۔ کچھ مدت کے بعد بمبئی کے گوکل داس تیج پرائمری اسکول میں پڑھتے رہے اور پھر واپس کراچی آ کر انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل ہو کر اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ قائد اعظم کو تعلیم سے عشق بچپن سے ہی رہا اور اکثر وہ رات گئے تک کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تعلیمی امتحانوں میں ہمیشہ امتیازی نمبر حاصل کرتے رہے۔ قائد اعظم کی خوش پوشی اور خوش لباسی تو ضرب المثل بن گئی تھی۔ آپ کے عزیزوں کا بیان ہے کہ بچپن ہی سے قائد اعظم اچھے کپڑے پہنتے، صاف ستھرے رہتے اور اچھی چیزیں کھانے کے شوقین تھے۔ کراچی سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد محمد علی جناح بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ لندن میں لنکن یونیورسٹی سے انہوں نے قلیل مدت میں بیرسٹری کی تعلیم مکمل کر لی۔ آپ انگلستان کی بار میں شامل ہونے والوں میں سب سے کم عمر تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت دارالعوام میں ارکان کی تقاریر سننے میں صرف ہوتا تھا۔ لندن میں قیام کے دوران جہاں لبرلزم نے قائد اعظم کو متاثر کیا، وہیں دارالعوام کی تقاریر سننے سے انہیں اپنی سیاسی بصیرت میں کافی مدد ملی۔ 1896 میں قائد اعظم قانون کی اعلیٰ ڈگری لے کر انگلستان سے وطن لوٹے۔ اس دوران آپ کی شفیق والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدہ کے علاج کے باعث کاروبار کی حالت نہایت ابتر ہو چکی تھی۔ کراچی میں آتے ہی قائد اعظم کو گھریلو پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا، مگر قائد اعظم ایک حوصلہ مند شخصیت تھے۔ وہ مصائب سے پریشان ہونا اور ہمت ہارنا نہیں جانتے تھے۔ 1897 میں قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں بمبئی پہنچے تاکہ وہاں وکالت شروع کر سکیں۔ He should not go out of line. He must not do anything which will go against the law that he was upholding, because he was such a great lawyer and such a great justice seeker that he did not, جیسا یہ کہتے ہیں، وہ کبھی جیل نہیں گئے۔ ایک ایسے شہر میں جہاں اعلیٰ پائے کے تجربے کار وکیل اور بیرسٹرز موجود تھے، وہاں ایک نا تجربے کار اور مالی مصائب میں گھرے ہوئے نوجوان کی کامیابی بظاہر بہت دشوار تھی، لیکن قائد اعظم نے اپنے عزم راسخ سے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ جنہیں دنیا میں کچھ کام کرنا ہوتا ہے، وہ مشکلات کی پرواہ کیے بغیر منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ قائد اعظم کی پہلی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی اور آپ کی پہلی بیوی کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 19 اپریل 1908 کو آپ کی دوسری شادی رتن بائی سے انجام پائی، جن سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح بطور وکیل اپنا ایک مقام بنا چکے اور ان کی مالی حالت بھی بہتر ہو گئی، تو انہوں نے ملک کی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ 1906 میں آپ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اس وقت یہی ایک جماعت تھی جو ملکی سیاست میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لے رہی تھی اور ہر قومیت کے سیاسی رہنما اس جماعت میں موجود تھے۔ 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شرکت کی پیشکش کو محض اس لیے قبول کیا کہ ملک کی دو بڑی قوموں کو قریب لایا جائے۔ قائد اعظم جو تھے بہت سمپل انسان تھے، اور ان کی ساری کوشش تھی کہ پاکستان کے مسلم عوام کو بہتر بنائے اور ان کے لیے سب کچھ سہولت دیں۔ انہوں نے ہمارے لیے 3 لفظ چھوڑ کے گئے
ایک تھا یونٹی، ایک تھا فیتھ، ایک تھا ڈسپلن۔ یونٹی کی کیا مطلب تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پاکستان بن جائے گا تو نہ بلوچ رہیں گے، نہ پنجابی رہیں گے، نہ مہاجر رہیں گے، نہ سندھی رہیں گے، سب پاکستانی رہیں گے۔ قائد اعظم کا خیال تھا کہ وہ بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ کے رکن رہتے ہوئے ایک متحدہ محاذ قائم کر سکیں گے جس سے آزادی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اس سلسلے میں لکھنؤ میں ہونے والا لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس اور میثاق لکھنؤ قائد اعظم کی کاوشوں کا ہی نتیجہ تھیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب قائد اعظم نے دیکھا کہ گاندھی اور کانگریس مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو آپ نے 1920 میں کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن اس کے بعد بھی آپ ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں میں سرگرم رہے۔ 1928 میں نہرو رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے موقف کی وضاحت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ ان حالات میں 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت علامہ اقبال کے سپرد کی گئی۔ علامہ اقبال نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز مشترک نہیں، اور گزشتہ 1000 سال سے مسلمان ہندوستان میں اپنی ایک الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ملک کی ابتر سیاسی صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر قائد اعظم انگلستان تشریف لے گئے۔ 5 سال لندن میں قیام کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان اور دیگر مسلمان رہنماؤں کے شدید اصرار پر قائد اعظم وطن واپس تشریف لائے۔ 1937 میں نئے آئین کے تحت ملک میں انتخابات کا انعقاد ہوا۔ انتخابات میں کانگریس نے 11 میں سے 7 صوبوں میں اکثریت حاصل کر لی، جن میں سے کچھ مسلم اکثریتی صوبے بھی شامل تھے، جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں مسلم لیگ نے پورے ملک میں تنظیمی ڈھانچے کو مزید فعال کرنا شروع کر دیا۔ 1940 میں لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس میں وہ مشہور قرارداد منظور کی گئی جو آج قرارداد پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے ان سے یہ کوسچنز کیے گئے مینارٹی حقوق پہ کہ آپ اپنی مینارٹیز کو کیسے رکھیں گے، تو انہوں نے 3 دفعہ اپنی بات کو دہرا کے کہا کہ جو میں نے پہلے کہا ہے آئی مین اٹ، میں یہ کروں گا، اور میں یہ کروں گا کہ آئی ول سی دا مینارٹیز فلورشنگ ان آل سیکٹرز۔ یہ مین دھارا میں جیسے لوگ ہوتے ہیں اس طرح میں ان کے حقوق محفوظ ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ سلامت اور ایک برابر کے شہری کی حیثیت سے رہیں گے جیسے کہ ایک مسلمان رہے گا۔ 1940 سے 1947 تک حکومت برطانیہ کی طرف سے بہت سے منصوبے اور وفود ہندوستان بھیجے گئے، جن میں کرپس مشن، ویول پلان، کیبنٹ مشن پلان اور جون 3 پلان شامل ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی خودداد قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے حقوق اور موقف کی بھرپور وکالت کی اور کانگریس کے مسلمان دشمن عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ قائد اعظم ہمارے گھر پہ رہتے تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے مس جناح کے ساتھ، تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ زینت کیسا چلا تمہارے پولنگ بوتھ اور کیسا چلا یہ الیکشن؟ میں نے کہا قائد اعظم ایسے جوش اور فروش سے عورتوں نے اپنا ووٹ ڈالا اور میں نے 3 جعلی ووٹ ڈالے۔ میں نے کہا کیا تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ قائد اعظم میں منگتی تھی کہ وہ دنیا دیکھے۔ He says, look here, I will not have Pakistan on those dishonest terms. How dare you do this? Go back now and remove those 3 names. اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کون سے نیم، میں نے تو کسی کے بھی نام لے، میں دیکھ کے حیران۔ ایک تو وہ جیسا کہ بزرگ ہمارے گھر میں رہتے تھے اور میں لڑکی تھی، اور میں نے کہا میں نے تو بہت ہوشیاری سے کام لیا اور انہوں نے مجھے اتنی غصے سے باتیں کی۔ آئی واز ویری، آہستے سے میں نکل کے باہر چلی گئی اور میں نے کہا میں اب آج کھانا نہیں کھاؤں گی ان کے ساتھ کیونکہ یہ مجھے بہت غصہ کریں گے۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے قائد اعظم کی سربراہی میں شاندار کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کی مختص شدہ تقریباً 90% نشستیں حاصل کر لی۔ پہلی جشن آزادی یعنی 14 اگست 1948
آپ حیات ہیں, آپ نے جشن آزادی کے لیے بندوبست کر رکھا ہے, آپ نے کارڈ چھپوائے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں پہلا کارڈ انویٹیشن کا ایک ہندو کو دوں گا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ پاکستانی ہے. بالآخر مسلم لیگ کی جرأت مندانہ کاوشوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی خداداد صلاحیتوں کے سبب 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا. قائد اعظم محمد علی جناح 1940 کے عشرے کے اوائل سے ہی ٹی بی کا شکار تھے, لیکن اس حقیقت کا علم صرف ان کے قریبی لوگوں کو تھا. آزادی پاکستان کے بعد ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور انہوں نے اپنے معالج کے مشورے پر کچھ عرصہ زیارت کے پرفضا مقام پر گزارا. پھر ڈاکٹروں کے مشورے پر انہیں علاج کی غرض سے کراچی واپس لایا گیا. کراچی میں ماڑی پور کے ہوائی اڈے سے روانہ ہونے کے بعد ان کی ایمبولنس ماڑی پور روڈ پر خراب ہو گئی اور دوسری ایمبولنس پہنچنے میں غیر معمولی تاخیر کے سبب ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی. آخر کار ملت کا یہ پاسباں, دیانت کا پیکر, بر صغیر کے مسلمانوں کا عظیم رہنما, بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو ہمیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا. قائد اعظم کی رحلت نے پاکستان جیسی نوزائیدہ مملکت کو گہرا صدمہ پہنچایا. پاکستانی قوم نے پہلی بار اپنے آپ کو بے سائبان محسوس کیا. اتحاد, تنظیم اور یقین محکم کی تعلیم دینے والی عظیم شخصیت کی جدائی نے پوری قوم کے اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا. قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ایک بڑا قومی سانحہ تھا جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو سوگوار کر دیا. ان کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی. انہیں کراچی میں پرانی نمائش کے علاقے میں سید ہاشم رضا کی تجویز پر دفن کیا گیا. آج قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کمی ہمیں شدت سے محسوس ہوتی ہے, کیونکہ ان کے بعد سیاسی ابتری اور فوجی مداخلت نے پاکستان کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا. خداوند کریم ان کی روح کو سکون اور ہمیں ان کے عطا کردہ ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.